السلام علیکم۔ سوچئے ایک وقت ایسا بھی تھا جب زمین پر کوئی انسان نہیں تھا، نہ شہر نہ آواز، نہ کوئی انسانی قدم، صرف زمین تھی، آسمان تھا اور اللہ کے فرشتے اس کی تسبیح کرتے رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو پوری انسانی تاریخ کو بدلنے والا تھا۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یا اللہ، کیا آپ سے پیدا کریں گے جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے انسانیت کی کہانی آدم۔ پھر اللہ نے اس جسم میں روح پھونکی اور جیسے ہی روح اس جسم میں داخل ہوئی، دنیا کا پہلا انسان زندہ ہو گیا، وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور ان کی لمبائی 7 کیوبٹ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت علم دیا، انہیں چیزیں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا۔ تب اللہ نے آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ تب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ایک نے انکار کر دیا، وہ تھا ابلیس۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، مائی، اس سے بہتر ہو آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اس کے اندر غرور اور تکبر تھا، اسی وجہ سے اللہ نے اسے جنت سے نکل دیا اور اس دن سے شیطان انسان کا کھلا دشمن بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، لیکن آدم علیہ السلام اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ تب اللہ نے ان کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، وہ تھی حوا علیہ السلام۔ اب دونوں جنت میں رہتے تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا، جنت میں جو چاہو کھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے پاس مت جانا۔ لیکن شیطان نے اپنی دشمنی نہیں چھوڑی، اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکایا۔ اس نے کہا، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لوگے تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ دھیرے دھیرے اس نے وسواسہ دیا اور آخر کر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تمہیں جنت سے زمین پر جانا ہوگا اور زمین پر ہی تمہاری زندگی اور نسل چلے گی۔ اس طرح آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام زمین پر بھیج دیے گئے۔ آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی پر بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام زمین پر رہنے لگے۔ ان کے بچے ہوئے اور یہیں سے پوری انسانیت کا سفر شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام بن گئے دنیا کے پہلے انسان اور اللہ کے پہلے نبی۔ ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ مدد کے لیے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، یا آدم، آپ انسانوں کے باپ ہیں۔ یہ روایت بھی اوتھینٹک بکس میں آتی ہے، جن میں صحیح البخاری بھی شامل ہے۔ اور اس طرح شروع ہوئی انسانیت کی کہانی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کیسے اللہ نے پہلے انسان کو پیدا کیا، کیسے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور کیسے شیطان انسان کا دشمن بنا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، انسانیت کا سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد زمین پر پھیلنے لگی اور پھر دنیا میں آنے والے ہیں ایک اور نبی، ادریس علیہ السلام۔ ان کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ہوئے جو انسانی تاریخ کو بدل دینے والے تھے۔ تو ملتے ہیں اسٹوریز آف دی پروفیٹس ایپیسوڈ 2 میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ایسی ہی اسلامک کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔